بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میری گفتگو کا موضوع آج نماز ہے۔ اسلام عمل کا دین ہے۔ یہ موز نظریات اور عقائد کا نام نہیں ہے، لیکن آج کا مسلمان نام کا ہی مسلمان رہ گیا ہے۔ وہ اپنے دین سے بے توجہی اور فانی دنیا کی شدید محبت کا شکار ہے۔ مسلمان بحیثیت کمزور جماعت ہو کر رہ گئی ہے اور غیر مسلم لوگ ان پر آسانی سے مسلط ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ کے بچاؤ اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کا گہرا مطالعہ کریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کر نجات اور فلاح حاصل کریں۔ عبادات میں اولین اور اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں، مگر غور کریں کتنے آج مسلمان ایسے ہیں جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں یا ان کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مسلمان گھرانوں میں اذان کے وقت گانا بجانا اور شیطانی کام جاری ہوتے ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، لہٰذا اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ نماز انسان کو شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ میری پیاری بہنوں آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، سورۃ الروم۔ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دو۔ قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں کا جہنم میں جانے کا سبب ان کا نماز پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جو بندہ دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو جائے اس کی حالت اس طرح ہے کہ جس شخص کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز پر دھیان دو، پھر باقی نمازیں پوری کرو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ خزاں کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو ہلایا تو تمام پتے نیچے گر گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی ایسی ہے، نماز تمہارے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز باقاعدگی سے انہیں پڑھاؤ۔ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، اور 10 برس کے بعد اپنے بچے کو علیحدہ سلاؤ۔ میری پیاری بہنوں، نماز کے لیے مساجد کی طرف بڑھنے والا ہر قدم اجر و ثواب دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلی پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے مرد جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سننے کے بعد بغیر کسی خاص وجہ کے وہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے اور گھر میں ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور عورتوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو حمید کی زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری خواہش کا معلوم ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تیرا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی عورتوں کا گھر میں، علیحدگی میں اور چھپ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، خواہ وہ بعد میں پڑھ بھی لے، لیکن وقت پر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی فضول کام کے نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اسے جہنم میں بھیج دے گا، اور جہنم کا ایک عقب 80 برس کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تنگی وغیرہ پیش آتی تو وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے، اور انبیاء علیہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ اگر انہیں کسی چیز کی کوئی تنگی محسوس ہوتی تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے اور خود بھی نماز کی طرف توجہ دیتے۔ مگر آج ہم لوگ اس چیز سے غافل اور بے نیاز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق توجہ سے ادا کریں، لیکن اگر ہم توجہ کی کیفیت حاصل نہیں کر سکتے تب بھی ہمیں بہرحال نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے نہ پڑھنے کا سخت عذاب ہے، اور آپ سب بھی اس عذاب سے واقف ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کے عذاب کے متعلق بہت ساری حکایت ہیں، حدیثیں ہیں، اور بہت ساری روایت بھی ملتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ کچھ خاص باتوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز پڑھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔